تو شب برات کی رات تھی، تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ سو رہے ہیں. یہ لوگ نماز وغیرہ نوافل ادا کر کے ادھر سے نکل رہے تھے. تو ان کے صاحبزادے جو ہے کہنے لگے ابا یہ دیکھیے رات کون سی ہے اور یہ لوگ ایسے کیا. تو شیخ ساقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا یہ اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تم بھی عشاء پڑھ کے سو جاتے. یہ اس سے بہتر. تو کارآمد اور مفید باتیں اگر کم وقت میں بھی آ جائیں تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے باعث خیر ہے. اور باقی جو ہے چاہے جتنا وقت جگہ ہو جائے لیکن اگر مفید اور کارآمد باتیں نہ آئے تو کوئی بھی نفع نہیں ہو سکتا. مجھے مفتی صاحب سے پہلے آپ سے ایک ضروری بات عرض کرنی ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو خدمات ہیں، یعنی کوئی اگر حدیث کی خدمت کر رہا ہے تو دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہے تو وہ لوگ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہے. کوئی نبی کی سنتوں کی خدمت کر رہا ہے تو کس کی خدمت کر رہا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہے. مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، خانقاہوں کی خدمت، اہل اللہ کی خدمت، یہ ساری خدمات بلا شبہ کس کی خدمت ہے؟ دین کی خدمت ہے. لیکن جب بات آئے ذات گرامی کی، ناموس نبی کی، حرمت نبی کی، تو یہ ساری خدمتیں جو ہے اس سے پیچھے ہیں. سب سے بڑی خدمت وہی نبی کے لیے جان دے دینا، ناموس نبی کے لیے گردن کٹا دینا، نبی کی شان کے لیے گھر بار لٹا دینا، اس سے بڑی دین کی کوئی خدمت نہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں قائم ہیں ذات گرامی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں ان کو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ آخری نبی ہے. قیامت آ جائے گی لیکن کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا نہیں آئے گا. کسی بھی نہ نبی کا سایہ بن کر کے کوئی آئے گا، نہ نبی کا کوئی بروز بن کر کے آئے گا، کچھ بھی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آپ نے یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا البتہ جھوٹے پیدا ہوتے، بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوتے، ان جھوٹوں میں سے 30 تو بہت بڑے ہوں گے. سلاسون، دجالون، کذابون، یعنی چھوٹے موٹے بھی بہت ہوں گے. تو چھوٹے موٹوں کو حضور نے جو ہے گنتی میں نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا بڑے بڑے جو جھوٹے دجال ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے. ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. آپ بے فکر نہ رہیے. یہودیت کی طرف سے، عیسائیت کی طرف سے، اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے تاجدار ختم نبوت پر، تاج ختم نبوت پر پورے مشن کے ساتھ پیسہ لے کر، چالاکیاں لے کر، مکاریاں لے کر، فریب لے کر، بھولے بھالے کالج میں پڑھنے والے، دیہاتوں میں بسنے والے، دینداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے، علماء سے دور رہنے والے، اکا دکا الگ الگ بسنے والے مسلمانوں کو ختم نبوت کے دشمن اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی کام کروں گا
تو نبی کی ختم نبوت کے لیے کریں. اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیجیے، اپنے دوستوں سے ملیے، کالج میں پڑھنے والوں سے ملیے، عام مسلمانوں سے، کچہری میں ورک کرنے والے مسلم وکیلوں سے ملیے، پروفیسران سے رابطہ کیجیے، کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا خط ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ان پڑھے لکھوں سے ملیے، ان سے معلوم کیجیے کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کسی اور کو نبی تو نہیں مانتے، نبی جیسا تو نہیں مانتے، دھوکے میں آ کر کے کسی کو نبی کی برکتوں کا ظہور سمجھ کے اس طرح تو نہیں سمجھتے. اس وقت جو ہے ایک اور بڑا فتنہ ہے انکار قرآن کا، انکار حدیث کا فتنہ. لوگ بڑی خوبصورتی سے کہہ دیتے ہیں، بات تو بڑی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے. اب آپ یہ بتلائیے کہ ہم کس کی مانیں، حدیث کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو اب جو سوال کا مطلب انداز اتنا زبردست ہے کہ اگر کسی سے یہ کہو کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اب آپ بتائیے ہم حدیث کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو ایک عام آدمی کا جواب کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی ہم تو قرآن کی مانیں گے، حدیث کی نہیں مانیں گے. یہی تو ہوگا. لیکن یہ جواب جو ہے جتنی سادگی سے شیطانوں نے دلوا لیا ہے، یہ اتنا سادہ جواب نہیں. حدیث اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی. حدیث کس نے دی؟ نبی کو. اللہ تعالیٰ نے دی. اور قرآن کس نے دیا؟ اب یہ بتاؤ، ان سے عقل مندوں سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی، قرآن بھی دیا اور حدیث بھی دی، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن اور حدیث ایسی دے رہے ہیں جو آپس میں ٹکرائیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ٹکراؤ جو ہے فرضی ہے. جیسے پولیس جو ہے کسی کو انکاؤنٹر میں دھوکے سے مار دیتی ہے پکڑ کر کے، یہ ٹکراؤ حقیقت نہیں ہے. حدیث، صحیح حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کی چالوں کو بھی سمجھیے. انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کو بھی سمجھیے. اور آخری بات میری، ایک فتنہ اس وقت اور چل رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے دربھنگا کا ایک لڑکا ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف. اس نے دہلی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہی امام مہدی ہے، جس کو امام مہدی ہم کہتے ہیں، وہ امام مہدی ہے. مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کا حل اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. وہاں دہلی والوں نے اس کو کئی بار مارا پیٹا، بجایا بہت سنبھال کر کے، تو وہ دہلی سے بھاگا. اس وقت بنگلور میں. کہاں ہے؟ بنگلور میں. اس کے نشانے پر یہی لوگ ہیں، کالج والے، یہ جو لوگ دینی حلقوں سے قریب نہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو میرے پاس رپورٹس ہیں، بہت سا وہ طبقہ جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد نہیں جانا نہ ہوتا ہے، وہ بھی ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے شکیل کے رابطے میں. وہ بڑی خوبصورتی سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو آپ لوگ تو منتظر ہو، حدیث میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں وہ مہدی آئیں گے اور اس امت کی مشکلات کا حل وہ نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو سرخروئی نصیب فرما دے گا، ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جائے گا. تو یہ باتیں کہیں نہ کہیں سنتے سناتے ہم نے بھی علماء اکرام سے سنی ہوئی ہیں، لیکن اس کی پوری تفصیل تحقیق اس کا علم نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں بھی بہت سے جھوٹے لوگ پیدا ہوتے رہے،
اس وقت بھی ہندوستان میں جو میں نے نام لیا ہے وہ موجود ہے، اور بہت سے لوگ اس کی بیعت کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مہدی ہے۔ لیکن پہلی بات ہی میں آپ کو بتلاؤں کہ جو مہدی آئے گا اس امت کے لیے، جس کی نبی نے خبر دی ہے، وہ حنیف کا لڑکا نہیں ہوگا، اور وہ دربھنگا یا ہندوستان کا نہیں ہوگا۔ وہ تو مہدی ہوگا، اس کا نام جو ہے محمد ہوگا، لقب ہے جو اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مہدی کا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اور روایات کے جو ہے خلاصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے، وہ مہدی جس کی یہ امت منتظر ہے، متواتر اور صحیح روایات میں جن کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی نے دی ہے، اہل علم نے جن پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے بارے میں ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ کبھی بھی، چاہے جتنے بھی حالات بگڑ جائیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ وہ تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور پہچان کر کے وہاں اللہ کے حرم میں ان کو پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، آپ اب اس امت کی رہنمائی کریں گے۔ وہ تو منع کریں گے کہ میں تو سادہ آدمی ہوں، صاحب یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں، یہ دیکھیے یہ علامتیں جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، یہ ساری علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جھوٹوں کے پہچاننے کو یہی سمجھ لیجئے کہ کوئی دعویٰ کرے وہ مہدی ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس امت کا مہدی دعویٰ